تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کر لے آ جانا میرے آقا، امداد میری کر لے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیاء پائی
سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر، ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے، آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے، آقا دیدار عطا کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کا ہم پر بےحد احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان ایک بار پھر زندگی میں عطا فرمایا، اور ماہ رمضان کی برکتوں کے کیا کہنے کہ اس میں گویا کہ ہمارے لیے نیکیوں کے آفرز تھے کہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اسے فرض کا ثواب مل رہا ہے، فرض پڑھتا ہے تو اسے 70 ٹائمز بڑھا کر مل رہا ہے۔ گویا کہ نیکیوں کا مہینہ تھا، یہ نیکیوں کا موسم تھا، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ پھر ہم نے ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کی، اور اب ان قریب جو ہے وہ انشاءاللہ عید الفطر کی برکتیں حاصل کریں گے۔ یعنی گویا کہ آفر در آفر، ایک آفر ابھی چل ہی رہا تھا کہ ماشاءاللہ اس کے اینڈ پر، اس کے اختتام پر ہمیں عید الفطر کی خوشیاں عطا کر دی گئی، جہاں رمضان میں ہر افطار کے وقت میں، روزانہ افطار کے وقت میں 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا رہا کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ وہیں پر روایتوں میں ہے کہ جو عید الفطر میں عبادت کرتا ہے، اللہ پاک کو راضی کرتا ہے، تو عید الفطر کے دن اللہ پاک رمضان میں جتنوں کو بخشش عطا فرمائے گا، جتنوں کی مغفرت عطا فرماتا ہے، ان تمام کے مجموعے کے برابر ایک دن میں عید الفطر میں جو ہے وہ بخشا جاتا ہے، عید الفطر میں بخشش کی سوغات بانٹی جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ دن اب قریب آنے والا ہے، عید الفطر، یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے، خوشیوں کا دن ہے، گویا کہ روزہ دار کے لیے انعام ہے کہ روزہ دار پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے، پورا مہینہ جو ہے وہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اب وہ جو مزدوری ہم نے کی، وہ جو ہم نے ایفرٹس لگائے، وہ جو ہم نے کوششیں کی، اب اس کی پیمنٹ لینے کا دن آ گیا ہے، عیدی لینے کا دن آ گیا، اور عیدی کس سے لیں گے؟ رب کائنات سے لیں گے، اپنے پروردگار سے لیں گے۔ تو الحمدللہ عز و جل عید سعید اب ہمارے بیچ ہوگی، انشاءاللہ عز و جل عید سعید کی برکتیں لوٹیں گے۔ اسی موضوع سے متعلق انشاءاللہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے۔ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے، اللہ کی رحمت سے 29 ایپیسوڈز مکمل ہوئے، 30ویں ایپیسوڈ کی الحمدللہ ہم جو ہے وہ تقریب جاری ہے، آپ سحری کے مزے لوٹ رہے، یہ آخری سحری ہے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار ماہ رمضان دکھائے، بار بار ہم ماہ رمضان کی برکتیں پاتے رہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارا 30 ایپیسوڈ تھوڑا یونیک ہوگا، اس میں ہم نے جو ہے وہ 2 ٹیمز اس طرح سے رکھی ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے پرانے اسلامی بھائی جو FGN چینل پہ بھی آپ جن کی زیارتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے درمیان ہم کچھ سوالات کریں گے۔ آج کوئی پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے، نہ آج کوئی ونر ہوگا نہ کوئی لوزر ہوگا، بلکہ آج صرف سوالات اور جوابات، کیونکہ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل کا یہ انداز رہا ہے کہ ہم سوال و جواب کی صورت میں آپ تک علم دین پہنچاتے رہے ہیں۔ تو آج بھی کیوں ہم محروم رہیں، آج بھی علم دین ہمیں سیکھنا ہے، آج بھی وہی انداز ہوگا، صرف یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے حاجی ابو بکر بھائی بھی ہیں۔ جنید بھائی نے یہ پیشکش کی کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں پوائنٹس والا سسٹم نہ رکھا جائے، جیتنے اور ہارنے والا معاملہ نہ ہو، کیونکہ ادب جو ہے وہ یہ بھی کرنا ہے، ہمارے بڑوں کا ادب بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ اس چیز کو برقرار رکھتے ہوئے، ادب کو فوقیت دیتے ہوئے الحمدللہ عز و جل ہم نے جو ہے وہ آج کے اس سسٹم میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے،
فارمیٹ میں تبدیلی کی ہے، سیگمنٹ وہی ہوں گے مگر پوائنٹس نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین آپ کہیں نہ جائیے گا، مقابلہ بھی ہوگا مگر مقابلے میں ہار جیت کی صورت نہیں ہوگی۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جنید بھائی بھی موجود ہیں اور اللہ کی رحمت سے حاجی ابو بکر بھائی بھی موجود ہیں۔ آپ دونوں کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنید بھائی کہ آج ہم نے ٹاپک لیا ہے عید کے تعلق سے۔ عید جو ہے وہ ماشاءاللہ ہر مسلمان منا رہا ہوتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ بھی عید کی خوشیاں مناتا ہے، اور ویسے تو جن کی عبادت اور جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے عید ہے۔ عید گناہ گار بھی منا رہا ہے، نیکوکار بھی منا رہا ہے، جوان بھی منا رہا ہے، بوڑھے بھی منا رہے ہیں، بچے بھی منا رہے ہیں۔ عید ایکچول میں کس طرح سے منانا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے عید منانے کا، تاکہ ہمیں ایک جو ہے وہ فریم ورک مل جائے، ایک جو ہے وہ طریقہ کار مل جائے کہ اس طریقہ کار کے مطابق ہمیں عید کا سیلیبریشن کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی عید کی خوشیاں نصیب کرے۔ عید آپ نے فرمایا کہ جو ہے گنہگار بھی منا رہا ہے، نیکوکار بھی منا رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے میرے رب کا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہے اور آپ کا لقب جو ہے وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کی جناب میں عرض کرتے یا اللہ عز و جل، یعنی یا اللہ کہہ کر آپ نے پکارا۔ جواب میں رب کائنات، خالق کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا لبیک۔ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے اے پروردگار، میں بندہ، تو خالق، میری مطلب حیثیت کیا ہے کہ تو مجھے لبیک کہہ کر ارشاد فرمائے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ، مجھے جو بھی بندہ پکارتا ہے تو مجھے لبیک کہنا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لبیک مطلب حاضر ہوں، میں موجود ہوں۔ یعنی اتنی بڑی بات کہ جی اللہ پاک لبیک جی فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک لبیک، جیسا کہ حج کے ایام ہو یا عمرے کی سعادت پانے والے حاضر ہوتے، کیا کلام کر، کیا مطلب ان کا جو ہے وہ یوں کہ یہ وظیفہ ورد کیا ہوتا ہے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک حاضر ہے اے رب ہم حاضر ہیں، بس یہی اسی کی جو ہے وہ وظیفے کی تکرار ہو رہی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام نے جب رب سے عرض کیا یا اللہ، تو اللہ پاک نے فرمایا لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ مالک میں بندہ ہوں اور تو خالق ہے، اور میں عرض کروں گا لبیک، تو ارشاد فرما رہا ہے پروردگار لبیک، تو اس میں کیا وجہ ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ، میرا کوئی بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے تو مجھے لبیک ارشاد فرمانا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے کہ پروردگار یہ شاید نیکوں کے لیے ہوگا، کہ جو نیک بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، جب وہ پکارتے ہیں تو ان پر یہ انعام ہوگا کہ ان کے لیے تو لبیک ارشاد فرمائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ، یہ نیکوں کے لیے بھی ہے اور گناہ گاروں کے لیے بھی ہے۔ کیا بات، یعنی میرا نیک بندہ پکارے اسے بھی میں لبیک ارشاد فرماتا ہوں، اور میرا کوئی گنہگار بندہ پکارے میں اسے بھی لبیک ارشاد فرماتا ہوں۔ رب کی رحمت نیکوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، گناہ گاروں کے لیے بھی رب کی رحمت ہے۔ بے شک آگے یہی جملہ ہے سے صاحب کہ پھر اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے کہ پروردگار نیکوں پر تو یہ کرم ان کی نیکیوں کے سبب ہو رہا ہے کہ وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تیری اطاعت و فرما برداری کر رہے، لیکن گنہ گاروں پر یہ کرم کیوں؟ وہ تو نافرمان ہے، ان کے لیے بھی تو لبیک ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ، اگر میں نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا دوں اور گنہ گاروں کو اگر میں چھوڑ دوں تو میرا لطف و کرم کہاں جائے گا؟ کیا شان، میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ کیا شان، ماشاء تو واقعی یہ عید جو ہے وہ سب کے لیے، ہاں لیکن آپ نے بات درست کی کہ بھائی کس انداز سے منانا چاہیے۔ دیکھیے یہ اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی کا دن ہے۔ صاحب وہ روایت جو ہے ابتدا میں ہی امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں لکھی کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو جو ہے روئے زمین پر بھیجتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے کہ جائزے کی رات ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں کہ اے امت محمد، اس رب کریم کے بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا
اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا. سبحان اللہ. سے سب آپ کی وہ بات کہ جو ہے گنہگار بھی عید منا رہے. جی. دیکھیے رب کی شان دیکھیے کہ فرشتے عرض کر رہے، فرشتے اعلان کر رہے کہ اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے. تو بڑی یہ طویل روایت ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ نیکوکار ہو گنہگار ہو سب کے لیے عید کا دن ہے. سب کو جو ہے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے، یعنی یوں کہ یہ نماز عید ادا ہو گئی، نماز عید کی ادائیگی کے بعد رب سے دعا مانگے. کیونکہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ عید کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تم مجھ سے جو اپنی دنیا جو اپنی آخرت کے لیے مانگو گے وہ میں تمہیں عطا کروں گا، اور جو دنیا کے لیے مانگو گے تو اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر کروں گا. کیا بات. تو عید کا دن تو سید صاحب دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، ماشاء رب کو کی رضا و خوشنودی کا دن ہے. تو لہٰذا کیسے عید منانا چاہیے؟ تو یہ عزم آج ہی کر لے کہ عید کا دن پورا رمضان ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی. انشاءاللہ عید کے دن خصوصیت کے ساتھ جو ہے، چونکہ روزہ تو عید کے دن نہیں ہے لیکن نمازوں کی پابندی انشاءاللہ عید کے دن بھی. مرد حضرات مسجد میں با جماعت اور خواتین جو ہے انشاءاللہ گھروں میں عید کے دن بھی نماز کا اہتمام کریں. ماشاءاللہ. ابو بکر بھائی، ہمیں اللہ پاک خوشیاں دکھاتا ہے. جیسے کہ جو ہے وہ کبھی گھر میں جو ہے وہ شادی کا موسم ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، شادی کی خوشیاں دکھاتا ہے، بچوں کی سیلیبریشن ہوتی ہے، برتھ ڈے ہوتی ہے، عید کی خوشیاں بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ خوشیاں کیسے منانا چاہیے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. عید کی خوشی میں بھی جو ہے وہ مسلمان تھوڑا سا جو ہے وہ عقل سے تھوڑا پیدل ہو جاتا ہے، کہیں گے کہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور سنیما گھروں کی طرف جاتا ہے. اس موضوع پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز میں حاجی جنید برکاتی صاحب نے جو بتائی اس میں ایک ایڈ کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے کہ مجھے لبیک کہنا پسند ہے، تو نیکوکار کے لیے تو رب تعالیٰ ایک ہی مرتبہ لبیک فرماتا ہے، لیکن جب کوئی گناہ گار بندہ اسے پکارتا ہے تو وہ اسے اس کے جواب میں 2 مرتبہ لبیک فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کی حکمت یوں بیان کی گئی کہ اے موسیٰ، نیکوکار کو تو کچھ اپنی نیکیوں پر تکیہ ہوتا ہے، کچھ اس پر بھروسہ ہوتا ہے، آسرا ہوتا ہے کہ میری کچھ نیکیاں ہے. گناہ گار کو سوائے میری رحمت کے اور کوئی آسرا نہیں ہوتا. وہ میری رحمت پر بھروسہ کر کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں 2 مرتبہ لبیک کہتا ہوں. یہ اس کی شان کریمی ہے. بے شک بے شک. عید کے دن حقیقت یہ ہے کہ ہماری بھاری اکثریت گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، جبکہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام مل کر عید کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آپ کے دولت قدے پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ گھر کے اندر سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہے. گھر میں داخلے کی اجازت ملی تو دیکھا کہ امیر المؤمنین زار و قطار رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضور آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں، خوشی منانے کا دن ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یقیناً جن کی عبادات، جن کے روزے، جن کی تلاوتیں، جن کی تراویح، جن کی بندگی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، یقیناً اس کے لیے آج کا دن یوم عید ہے. لیکن جن کی عبادات قبول نہ ہوئی، جن کے روزے، جن کی تراویحاں، جن کی تلاوتیں، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات مقبول نہ ہوئی، ان کے لیے یہ دن عید کا نہیں یوم وعید ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی یا رد کر دی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. امیر المؤمنین ہیں، عشرہ مبشرہ سے ہیں، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کا مزدہ عطا فرمایا، دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی. وہ عید کے دن رو رہے اور ہماری عبادتیں کہاں، ہماری تلاوتیں کہاں. ہائے عطار سگ عطار بدکار کاہل، رہ گیا پھر عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ. ہم نے کوئی نیکیاں نہیں کی، کوئی اچھے کام کیے ہی نہیں. حق کما حق کہو، اس کا جو حق ہے، نہ تلاوت ہم نے ذوق و شوق کے ساتھ کیا، نہ نمازوں میں ہمارا دل لگا. روزے رکھ بھی لیے تو بس ایک سوتے ہوئے ہم نے وقت بسر کر دیا. ماہ رمضان میں بھی نہ جانے ہم سے کیا کیا گناہ ہوئے، اور پھر ہم یہ دعوے دار ہے کہ ہم عید منائیں گے. اور عید منانے کا بھی ویسٹرن کلچر، اسلامک تہذیب سے دور، اسلامک انداز ہونا جو چاہیے اس طریقے سے انشاءاللہ اسلامک طریقے سے عید منائیں انشاءاللہ. اس ٹاپک کو ہم لیتے ہیں، ابو بکر بھائی کی طرف بھی اور جنید بھائی کی طرف بھی ہم جائیں گے. آئیے ہمارے ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل کے فارمیٹ کو بھی ہم جو ہے وہ لے کر چلیں گے ساتھ ساتھ میں. ماشاءاللہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے، اور ماشاءاللہ جو پورا مہینہ ہمارے ساتھ جنید بھائی تقریباً پورا مہینہ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ٹیم کے طور پہ ہمارے سامنے ہیں.
بہت مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. اور سامنے ہیں حاجی ابو بکر اتاری صاحب. تو دیکھتے ہیں کہ آج کے سوالات جو ہے وہ جوابات ان سے بن پڑیں گے یا نہیں. تیاری کر کے آئے جنید بھائی؟ الحمدللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلیے پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے بٹ سوالات پورے کیے جائیں گے. جی صاحب نصاب کون ہے؟ جنید بھائی سے سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا روپیہ یا پیسہ، مطلب اتنی مالیت کا ہو اور وہ حوائج اصلیہ سے فارغ ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو تو وہ مالک حوائج اصلیہ یعنی کہ جو ہے ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہے زندگی کی جیسا ضروریات کے علاوہ جو ہے وہ یعنی 52.5 تولہ چاندی. آسان اس میں 52.5 تولہ چاندی کو اگر یاد رکھیں گے تو جو ہے یہ اس کی جتنی رقم ہے، اتنی جو ایکسٹرا رقم ہمارے یا پاس تو رقم ہو یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو جو ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل کے پروگرام کے ذریعے سے ماشاءاللہ یہ بھی پتہ چلا. صاحب نصاب ہم سنتے رہتے تھے بٹ آج جو ہے اس کی ڈیفینیشن پتہ چل گئی. تو یہ ڈیفینیشن کے مطابق آپ چیک کر لیں کہ آپ کے پاس اتنا سونا چاندی یا اتنی رقم ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو ماشاءاللہ جنید بھائی کا جواب بالکل درست ہے. جی اب ابو بکر بھائی سے سوال ہے. تمام نفلی روزوں میں کون سا روزہ سب سے بہتر ہے؟ یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذوالحجۃ الحرام کا جو روزہ ہے وہ سب سے افضل ترین روزوں میں سے ایک روزہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نفلی روزے بھی رکھنا چاہیے. ابھی رمضان کے بعد بھی نفلی روزوں کا اہتمام ہوگا. کون سے روزے ہوں؟ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے اسے ایسا ثواب ملتا ہے گویا اس نے سارا ہی سال روزوں میں گزارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نفلی روزوں کا اہتمام کریں. جس طرح ہم نے 30 دن روزہ رکھا تو اور مزید 6 دن روزے رکھ لیا جائے. عید کے دن کو چھوڑ کر پورے شوال کے مہینے میں یہ 6 دن روزے رکھنے ہوتے ہیں. تو نفلی روزوں کی برکتیں بھی ملے گی انشاءاللہ. قرب الہی اس سے ہمیں ملے گا انشاءاللہ. تو جواب ابو بکر بھائی کا بالکل درست ہے. جی اب سوال ہے جنید بھائی سے. بیت المقدس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کب تک قبلہ رہا؟ صلی اللہ علیہ محمد تقریباً 16.5 ماہ. جی ماشاءاللہ. یعنی جنید بھائی پہلے یعنی مسلمانوں کا قبلہ اول جی بیت المقدس تھا. بیت المقدس پھر جو ہے وہ کعبہ شریف جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق جو ہے صحیح ہے صاحب یہی ہے کہ خواہش کے مطابق جو ہے آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ خانہ کعبہ کو جو ہے قبلہ بنایا جائے. ماشاءاللہ. تو اللہ پاک نے نماز ظہر میں مدینہ منورہ میں جو ہے عین نماز کی حالت ہی میں آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے. عین نماز کی حالت میں وہی نازل ہوئی. خلاصہ یہ آیت کا کہ جو ہے محبوب ہم تمہارا جو ہے آسمان کی طرف دیکھ بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ملاحظہ کر رہے لہٰذا تم جس طرف چاہتے ہو اس طرف اپنا رخ موڑ لو. تو صاحب محبوب اس طرف کا رخ کر لو جس طرف تم چاہتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کیا شان ہے, کیا شان اللہ کی کیسی محبت ہے اپنے نبی سے کہ حضور کی خواہش پر جو ہے قبلہ ہی چینج ہو گیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. نماز میں 2 رکعت جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف 2 رکعت پڑھی گئی تھی اور نماز کی حالت میں ہی وہی آئی اور اسی حالت میں مسجد قبلتین ہے جو 2 محراب اسی نماز میں 2 رکعت جو ہے قبلہ اول کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف اور بقیہ 2 رکعت جو ہے وہ قبلے کی طرف کعبہ شریف کی طرف رک کر کے یعنی وہ نماز مکمل ہونے کے بعد بھی نہیں اسی حالت میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب اس طرف رخ کر لو جس طرف آپ کا جی چاہتا ہے. ماشاءاللہ. اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں, 2 قبلے والی مسجد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنید بھائی کا جواب درست ہے. جی اب ابو بکر بھائی سے سوال ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تحویل قبلے کا حکم کہاں ہوا؟ تحویل قبلہ مکہ مکرمہ یہ مدینہ منورہ میں تحویل حکم. جی مدینہ منورہ میں ہوا. ماشاءاللہ. جو واقعہ ماشاءاللہ آپ دونوں نے مل کے بیان فرمایا تو یہ ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں یہ واقعہ ہوا. تو مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں بار بار حاضری کا شرف عطا فرمائے. تمام درودوں میں افضل کون سا درود ہے؟ تمام درودوں میں افضل وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یعنی درود ابراہیمی. ماشاءاللہ. تو درود ابراہیم جو ہے وہ نماز کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ. افضل ترین درود. جی.
جی ماشاءاللہ، جنید بھائی کا جواب درست ہے جی۔ وہ کون سی نماز ہے کہ آدمی نماز سے نکل جائے اور گفتگو بھی کرے پھر بھی نماز باطل نہیں ہوتی؟ یہ واقعی فرحت اور عشق سے بھرا ہوا سوال ہے، جی۔ اس کا جواب بھی واقعی ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ الحمدللہ، یہ وہ نماز ہے کہ جب رسول کسی کو پکارے جی۔ اور وہ نماز کی حالت میں ہیں تو وہ لبیک کہتا ہوا دوڑتا ہوا نبی کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان کی بات کو سنیں، ان کے فرمان کو سن کر ان کا کوئی حکم تو وہ بھی بچا کر لائے، وہ چاہے کسی بھی ڈائریکشن میں جا رہا ہو، قبلے کی اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی اگر کھڑا ہے، نبی کے دربار میں ہے، نبی کا حکم مان رہا ہے، ان کے حکم کی تعمیل میں لگا ہوا ہے، اس کے بعد آ کر جہاں نماز اسے چھوڑی تھی اسی کو وہیں سے نماز مکمل کرے، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ نماز وہ کامل اکمل ہوگی کہ ایسی نماز شاید کسی کی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے، ماشاءاللہ، بہت زبردست، ماشاءاللہ، بہت کچھ آج سیکھنے مل رہا ہے الحمدللہ۔ ابو بکر بھائی کا جواب بھی درست ہے اور بڑی پیاری عشق کی باتیں انہوں نے بتائی جی۔ اب سوال ہے جنید بھائی سے، کیا تہجد کی نماز پہلے سب پر فرض تھی؟ جی، تہجد کی نماز پہلے سبھی پر فرض تھی، پھر بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ ہاں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری عمر تک نماز تہجد فرض رہی۔ ماشاءاللہ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے یہ خاصہ کہ ہے۔ آپ پر ہی نماز تہجد رہی، امت پر مشقت کے پیش نظر اس کو موقوف کر دیا گیا۔ جی ماشاءاللہ جی، جنید بھائی کا جواب درست ہے۔ اب آخری سوال ہے ابو بکر بھائی سے، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے کون سا کھانا تناول فرمایا؟ آپ جب زمین پہ تشریف لے آئے تو آپ نے گیہوں کی روٹی تناول فرمائی سب سے پہلے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو چلیے جناب، ماشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ پورا ہوا، اور اگر اسکور بورڈ ہوتا تو جو ہے وہ دونوں کا اسکور سیم ہوتا۔ ماشاءاللہ دونوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ صحیح صحیح جواب دیے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، عشق کے بول سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں جو ہے وہ شعر پورا کرنا ہوتا ہے۔ جنید بھائی تو ماشاءاللہ پورا حفظ ہو گیا ہوگا فارمیٹ۔ سوال ہے، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ کروڑوں درود و سلام۔ اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ جی جناب، جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ جی۔ ابو بکر بھائی سے سوال ہے، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجئے عطار کو حکومت۔ اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ دوبارہ پڑھے گی۔ نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجئے عطار کو حکومت۔ بھول رہا ہوں یہ یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت، شفیع امت۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جواب بالکل درست ہو چکا ہے جی۔ اب سوال ہے جنید بھائی سے، ہر سو دی کا بجا دے ڈنکا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ دے دو تم عطار کو خواجہ، سنت کی خدمت کا جذبہ، ہر سو دی کا بجا دے ڈنکا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ ماشاءاللہ جنید بھائی، ماشاءاللہ آج سوالات کی سیٹ پہ بیٹھ گئے آپ۔ ایف جی این چینل کی مجلس بھی ماشاءاللہ کارنامے کرتی ہے کارنامے ہیں آپ کے، جی سید صاحب آپ کے کارنامے سبھی۔ کچھ یونیک ہونا، عید کا موقع ہے تو کچھ یونیک ہونا چاہیے ماشاءاللہ۔ جنید بھائی کا جواب بالکل درست ہے، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں؟ ہے یہ ہے تو رضا نیرا ستم، جرم پہ گر لجائے ہم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں۔ جی ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہو گیا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ابو بکر بھائی کو کافی اشعار یاد ہے ماشاءاللہ۔ پہلے نعت شریف پڑھتے تھے آپ؟ جی، مگر میں جب سے مدنی ماحول میں آیا آپ کو نعت شریف پڑھتا ہوا نہیں دیکھا، بیانات بہت سنے آپ کے۔ جی۔ شروع میں جب نعت خواہ ظاہری طور پر اتنے کثیر نہیں تھے یا اچھے نعت خواہ ہمارے وجود میں دعوت اسلامی میں ماحول میں نہیں تھے، جی۔ اس لیے وہ جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں
یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جب نعت خواہ ہم جیسے آ گئے تو پھر آپ نے ہم کو موقع دے دیا کہ ابھی آپ لوگ پڑھیں. جو ماہر فن ہو اسی کا وہ جو شعبہ ہے وہ سنبھالے. وہی جیسے FGNL کو آپ ماشاءاللہ لیڈ کر رہے اور بڑے خوبی کے ساتھ کر رہے, تو آپ کا حصہ ہے, آپ کا یہ خاصہ ہے ماشاءاللہ. بڑوں کی عنایت ہے, بڑوں کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ابو بکر بھائی کا جواب بالکل درست ہے. اب یہ جنید بھائی کے لیے آخری سوال ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اس میں اکثر مسٹیک کرتے ہیں, پڑھ کر کہتے ہیں اسلامی بھائی. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہو گیا. اب باری ہے ابو بکر بھائی کی. آخری سوال ہے ابو بکر بھائی آپ سے, دیکھتے ہیں اب اس میں آپ جواب دے پاتے ہیں نہیں. استاد ہو, ماں باپ ہو, عطار بھی ہو ساتھ, یوں حج کو چلے پھر اور مدینہ بھی دکھا دے. دکھا دے. ماشاءاللہ یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے. ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہو گیا. اور دونوں بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے, ہمارے FGN چینل کے اور ہمارے مبلغین اسلامی بھائیوں نے بالکل صحیح جوابات دے کر الحمدللہ اس سیگمنٹ میں بھی پورے پوائنٹ حاصل کیے. دکھانے کے لیے اسکرین پہ نہیں ہے, بٹ جو ہے وہ الحمدللہ دونوں کا لیول سکور لیول ہو چکا ہے. اب ہم چلیں گے مقامات مقدسہ سیگمنٹ کی طرف, پھر انشاءاللہ جو ہے کچھ مزید گفتگو ہم کریں گے. جی, آج ناظرین بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے تو کوئی سوال کیا ہی نہیں گیا, تو ناظرین کے لیے بھی سوال ہیں. آپ دل تھام کے بیٹھیں. ناظرین کے لیے سوال بڑا پیارا ہے. نماز عید میں کتنی تکبیر زائد ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ. تو نماز عید میں کتنی تکبیر زائد ہوتی ہے؟ جی, اس پر ایک بات یاد آئی, پہلے جواب آ جائے ناظرین کا پھر میں عرض کرتا ہوں, ورنہ جواب ہو جائے گا. جی ورنہ جواب ایسا ہو ہے جائے کیا؟ گا. چلے ٹھیک. تو انشاءاللہ جو ہے وہ جنید بھائی یہ رہنمائی کریں کہ عید جو سیلیبریٹ کی جا رہی ہے, جی تو اس میں کیا طریقہ بزرگوں کا ہوا کرتا تھا. اس ٹاپک پہ ابو بکر بھائی بھی کچھ ایک دو واقعہ بتائیں, جنید بھائی بھی ایک آدھ واقعہ بتائیں. عید کی مبارکباد دینے کا. جی, بزرگان دین یا صحابہ کرام کس طریقے سے عید مناتے تھے, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ. یا عید کے وقت ان کا طرز عمل کیا ہوتا؟ جی, عید کے وقت جو ہے سے سب مطلب بہت زیادہ اس پر میری تیاری نہیں ہے, اگر حاجی صاحب اس پر کچھ کلام ابو بکر کریں بھائی تو. اگر کچھ کلام کر لیں. جی, آج سے تقریباً 625 سال پرانے بزرگ ہیں, حضرت مصر کے یہ جو ہے قاہرہ کے بزرگ ہیں, صوفی بزرگ ہیں. ان کا نام سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی وفات شریف 810 سنہ ہجری میں ہوئی. آپ فرماتے ہیں, اے لوگو, تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ, کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد عید مناتے ہوئے غم رمضان کا درس ہمیں صدیوں سے یہ بزرگان دین اسلاف دیتے آ رہے ہیں. کیا بات ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں نے یہ کتنے سال پہلے کی بات ہوگی ہے؟ تقریباً 600 ساڑھے 600 سال. اللہ اکبر, یعنی اتنی پرانی بات ہے. جی, نہیں, آج لوگ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے جو ماہ رمضان کے جانے پہ روتے ہیں, تو کیا نیا طریقہ ایجاد کیا ہے. تو آپ نے 600-700 سال پرانی بات کہی ہے. جی بالکل. اور یہ اس میں برکت بتا رہے ہیں کہ یہ غمگین ہو جاؤ کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاؤ گے. یعنی یہ صرف ایک غم رمضان, روایتوں میں ہے کہ ملائکہ غم مناتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ کس وجہ سے وہ غم کرتے ہیں. جی, فرمایا گیا کہ رخصت رمضان پر ملائکہ بھی غم مناتے ہیں. سبحان اللہ. میری امت کے لیے یہ ایک بڑا وہ ہے, حدیث شریف میں ہے کہ جو آمد رمضان پر خوش ہو اور اس کے رخصتی پر غم منائے, اس کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. تیری آمد پہ جو خوش ہو رخصت پر کرے غم ملے اس کو جنت. یہ حدیث مبارک میں آیا, الوداع الوداع
ماہ رمضان. تو یہ غم منانا یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے. 1400 سال پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو آمد رمضان پر خوش ہو اور اس کے رخصتی پر غم منائے. تو یہ غم رمضان ہمارا کانسیپٹ ہم جب بچے تھے یا چھوٹے تھے یا جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھا تو ہم عید ہے سیلیبریشن کرنا ہے، ایونٹ ہے، بہت بڑا فیسٹیول ہے، ہم کپڑے لیتے تھے اور جو بھی انداز ہوتا تھا. لیکن جب ماحول میں آئے، دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول میں آئے، امیر سنت کی صحبت پائی تو ہمیں پتہ چلا کہ غم رمضان بھی کوئی شے ہے. غم مدینہ یہ کوئی ٹرمینالوجی سنی ہی نہیں تھی. غم رمضان یہ شاید آج FGNL چینل کے ذریعے بہت سارے ناظرین کے لیے بھی نئی بات ہو کہ یہ غم رمضان کیا ہوتا ہے. رمضان کے رخصتی پر غم منانے کا اور اس پر فضیلتیں پانے کا، برکتیں پانے کا حکم تو حدیثوں میں ہے. تو بے شک عید کی مبارکبادی پیش کی جائے، لیکن جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کی نمازیں، جن کی عبادات مقبول ہوئی ان کے لیے یقیناً عید کا دن ہے، ورنہ یہ عید کا دن بھی ہے، وعید کا دن بھی ہے. جن کی عبادات قبول نہیں ہوئی اور ہم نے عبادتیں کی بھی کیسی ہے، کیا کی ہیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں. تو اس دن اللہ کی رضا کے لیے لیلۃ الجائزہ ہے، کل رات جو ہوگی آخری رات، چاند رات، اس میں اجرت پانے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی رات ہے. اس میں جو مجموعی طور پر جیسے آپ نے اوائل میں جو ہے بیان فرمایا کہ ماہ رمضان میں جتنی تعداد میں مجرموں کو بخشا گیا، جہنمیوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ دیا گیا، ان کی مجموعی تعداد کے برابر لیلۃ الجائزہ میں جو ہے وہ رہا کیا جاتا ہے، آزادی دی جاتی ہے، ان کو مغفرت کی بخشش کی نوید دی جاتی ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ جو 5 راتوں کو زندہ رکھے، 8، 9 اور 10 ذوالحجہ جو حج کے ایام ہیں وہ راتیں، اور عید الفطر یعنی پہلی شوال کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات جو ہے، جو بقرعید عید اور 3 دن وہ 8، 9، 10 ذوالحجہ کو جو رات کو عبادت میں گزارے، شب بیداری کرے، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. کیا بات. تو اس رات میں عبادت کرنا ہے. وہ روایت جو ہے مکس ہو گئی تھوڑی. وہ روایت اس طرح ہے کہ یہ جو 5 راتیں ہیں، ایک تو 3 تو ایک ساتھ ہو گئی کنٹینیو، 8، 9، 10 والی، پلس ایک عید الفطر 4 ہو گئی، اور ایک 15 شعبان. 15 شعبان جی. اور دوسری یہ سے حضب کہ اس میں یہ فضیلت ہے کہ جو ان 5 راتوں کو زندہ کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی. اور یہ جو فضیلت دل نہیں مرے گا وہ عیدین کی رات، صرف 2 راتوں میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو ہے وہ آپ یہ والی عیدین کی رات والی فضیلت بیان فرما دیں. عیدین کی رات والی فضیلت سے سب یہ ہے کہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی ان 2 راتوں میں قیام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی نیت سے، تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اور ماشاء اللہ نے بہت پیاری فضیلت بتائی 5 راتوں والی. تو 5 راتوں میں بھی ایک عید الفطر ہے، 3 تو کنٹینیو جو ہے 8، 9، 10 ذی الحجہ، تو اس میں عید الاضحیٰ بھی آ گئی، 10 راتیں جو ہے 3 ہو گئی کنٹینیو، اور ایک چوتھی عید الفطر اور 5ویں 15 شعبان. اور اس میں جنت واجب ہونے کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. چلیے اب ہم چلیں گے ہمارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مقامات مقدسہ. ماشاءاللہ. تو اس میں کچھ تصویریں دکھائی جائے گی. سب سے پہلے حاجی ابو بکر بھائی کو تصویر دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ. جی ابو بکر بھائی میدان عرفات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. آپ نے کتنی مرتبہ حج کیا؟ بار گئے ہیں. ہاں وہی میں حج کتنی مرتبہ کیا؟ امیر سنت نے یہی ذہن دیا ہے کہ اس کی گنتی بھلا دینی چاہیے. مجھے یاد نہیں ہے حقیقت میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نے کئی مرتبہ ماشاءاللہ حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے. اس بار بھی مدینے رمضان میں حاضری ہوئی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جواب ابو بکر بھائی کا رہے بالکل یوں ہی درست. آنا جانا سرکار کی گلی. کیا بات ہے. جی جنید بھائی کے لیے تصویر دکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. آج کا سیٹ اپ بھی ڈیفرنٹ ہے. جی ماشاءاللہ. جی صلی جنید اللہ علیہ محمد. کوہ طور. جی کوہ طور. کوہ طور کو کس سے نسبت حاصل ہے؟ یہ سوال میں نہیں ہے، بس آپ ایک نالج کے لیے بتا دیں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس پہاڑ پر حاضر ہو کر رب سے ہم کلام ہوتے تھے وہ کوہ طور. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جنید بھائی کا جواب بالکل درست ہے. جی اب ہے ہمارے ابو بکر بھائی کی باری. ام المؤمنین سیدتنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف. جی ماشاءاللہ، ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں پر ہے؟ مکے میں، مدینے میں؟ بس مکہ مکرمہ سے جب ہم مدینہ منورہ کے راہ پر چلتے ہیں تو مسجد عائشہ کے بعد لیفٹ ہینڈ سائڈ پر جب بھی جو بھی جائیں زائرین وہ مسجد عائشہ کی طرف سے آگے بڑھتے ہوئے مدینے کی طرف جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ دیکھیں تو انشاءاللہ روڈ کے اس طرف جو ہے آپ کا مزار فیض الانوار ہے. آپ کا یوں مزار شریف لوگوں نے بہت ڈیمولش کرنے کی کوشش کی، لیکن آج بھی وہ راستے کے بیچوں بیچ ہے، دونوں طرف سے راستے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کا مزار شریف وہاں موجود ہے. ماشاءاللہ. جی آخری تصویر جنید بھائی کے لیے. صلی اللہ علیہ محمد. امام المحدثین حضرت دیدار علی شاہ قادری. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے جناب بھائی، یہ تو سب ایکسپرٹس لوگ ہیں، ایکسپرٹس سے کیا سوال کیا جائے، ایکسپرٹس کو تو سب پتہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. بس یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہیں، بس تیار نہیں ہو رہے تھے، بڑی مشکل سے تیار ہوئے، بٹ یہاں پر آنے کے بعد تو سارے سوالات کے جوابات ایک دم اسموتھلی الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے تینوں سیگمنٹ پورے ہو گئے. آخری سیگمنٹ بزر راؤنڈ ہوگا، تو اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کون پہلے بزر دبائے گا اور کون سوال کے جوابات دینے میں کامیاب ہوگا. تو اس کو پہلے کر لیتے ہیں ہم، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم چلیں گے آخر میں دعا کی طرف. جی تو بزر چیک کر لے ایک بار. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے صحیح جواب دیں گے تو 2 پوائنٹس، اور نہیں ہاں پوائنٹس تو ہے ہی نہیں. اب 29 دن پوائنٹس دیتے رہے تو وہ ذہن میں آج ختم ہو گیا. آج جو ہے وہ شخصیات ایسی بیٹھی ہے کہ پوائنٹس کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. اصل میں مقصد یہ تھا نا سی صاحب، ماشاءاللہ ایف جی این چینل کا مقصد یہ تھا ابتدائی دن سے، پہلے دن سے وہ پوائنٹس دینا بھی ایک دلچسپی کے لیے، باقی جیت اور ہار مقصد نہیں تھا. مقصد علم دین کا فروغ تھا. اور میں برملا یہ بات کہہ رہا ہوں، یقین جانیے ہماری ایف جی این مجلس کو سلام ہے، لاکھوں سلام ہے کہ انہوں نے جو سوالات تیار کیے نا، کئی سوالات ایسے تھے کہ یقین جانیے مطلب مجھے بھی اس کے جوابات سن کر حیرت ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ اس کا یہ جواب ہے، یہ سوال ہے. اتنی مطلب محنت سے، ہر کلیزی سے انہوں نے محنت کی، اللہ ان کو اس کی بہتر جزا دے. جی بہت سیکھنے ملا ماشاءاللہ. جی جی چلیے سوال ہے. پہلا سوال، اعمال میں، جنید بھائی بہت ایکسپرٹ ہے، پورا ایکسپیرینس ہو گیا ان کو. اعمال میں سننے کے ساتھ بزر دبا دیے. ابھی کسی اور دنیا میں تھا، میں توجہ نہیں دی. اچھا اچھا آپ مدینے میں گھوم رہے تھے. آ جائیے. ہاں آئیے ابو یا پھر ہمیں بھی لے چلیے. تھوڑی دیر پہلے ہی تذکرہ مدینہ ہوا کہ اتنی بار مدینہ میں نے کہا یا تو آ جائیے یا پھر ہمیں بھی لے چلیے. ہاں صحیح ہے. اعمال میں اتنا ہی سنا ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن. اعمال میں سب سے پہلے کون سا عمل، اعمال میں سب سے پہلے کون سا عمل قیامت کے دن، اعمال میں سب سے پہلے کون سا عمل قیامت میں پوچھا جائے گا؟ نہیں یہ نہیں، اٹھایا جائے گا. اعمال میں سب سے پہلے کون سا عمل اٹھایا جائے گا؟ تو نماز. جی ماشاءاللہ. جنید بھائی نے پہلے سوال کا صحیح جواب دے کے حاصل کیا ہے کوئی بھی نہیں پوائنٹس ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. دوسرا سوال، ابھی آپ تھوڑا الرٹ رہے، مدینے میں رہے آپ، بٹ ابھی پروگرام میں رہے فی الحال ماشاءاللہ. سب سے پہلے ہمارے نبی، جی ابو بکر بھائی نے بزر دبا دیے. جی سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز. جی نہیں، تصدیق. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق سب سے پہلے کسی نے کی. جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. کیا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ماشاءاللہ. اسی وجہ سے صدیق کا لقب بھی حاصل ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جواب بالکل درست ہو گیا ماشاءاللہ. اب تیسرا سوال، جمعہ کی نماز کے لیے، جی جنید بھائی نے بزر دبا دیا ہے. جی جنید بھائی. جمعہ کی نماز کے لیے اذان ثانی سب سے پہلے کس نے شروع کی؟ اذان اول. اذان اول. اذان اول کا اضافہ کس نے کیا؟ اضافہ تو اچھا ہاں. باقی جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے اذان اول کا اضافہ کس نے کیا؟ نماز ثانی، اذان ثانی. اذان ثانی کا اضافہ ہوا سر؟ سوال میں تھوڑی سی اگر اضافہ جو ہے وہ اذان ثانی کا ہوا. اچھا کنفرم فرمائیں. اس میں سوال میں یہی لکھا ہوا ہے
یہ ہے کہ دوسری اذان جو دی جاتی جی، ہے اذان خطبے سے اذان- پہلے، ہاں، خطبے سے پہلے جو اذان دی جی، جاتی ہے اس کا اضافہ کس نے کیا؟ جی یہ ناظرین کو یہ clear اذان ہو۔ ثانی، ہاں چلے ٹھیک، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ رضی تعالیٰ اللہ عنہ کیا۔ ماشاءاللہ، جواب بالکل درست ہے۔ چلیے اب نیکسٹ کوشچن ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے، جی سب سے پہلے کاتب کون؟ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، واہ، جی سب سے پہلے سیدنا کاتب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی جی عنہ۔ ماشاءاللہ حضرت ابی بن اچھا کعب یہ جو کعب ہے رضی میں اللہ عرض کر دوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ناظرین کو ایسا لگے باری باری دبا رہے، لیکن یعنی یہ سوال مجھے مجھے نہیں بھی آتا ایسا تھا۔ فیل ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں آتا تھا یہ نہیں سوال۔ آتا ہے؟ یہ جب جواب بھی کہہ رہے تھے نا تب بھی مجھے نہیں آ رہا تھا سوال۔ اچھا، نیچرل ہے سب۔ یہ ہاں، یعنی کہ یہ مطلب میں نے اس لیے قصدن نہیں دبایا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک موقع خود لے رہے، ایک موقع ابو بکر بھائی کو دے رہے، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ نہیں نہیں، ماشاءاللہ نیچرل رہے تو مزہ آئے گا۔ جی چلیے ٹھیک، ابو بکر بھائی کا جواب درست ہے۔ اب 4 کوشچن بچے ناظرین۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلا، کیا بات ہے، واہ بہت فاسٹ سوال ہے جی۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلا، یہاں تک سنا آپ نے؟ تمیم داری والا واقعہ ہے لیکن ذہن میں سوال مکمل نہیں آ رہا۔ سب سے پہلا چراغ کس نے جلایا؟ جی سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ماشاءاللہ، جواب بالکل درست ہے۔ کیا بات ہے، واہ 3 کوشچن بچے ہیں۔ جی جی بالکل۔ علم فقہ، کیا بات ہے، واہ جی، علم فقہ سنا ہے اتنا آپ نے؟ علم فقہ کی جو ہے وہ باقاعدہ ترتیب اور اس کے ابواب یہ کس نے مرتب کی؟ جی ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ماشاءاللہ، کروڑوں حنفیوں کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، تو ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہو گیا۔ اب سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، سب سے پہلے، سنا ہی نہیں، سب سے پہلے اتنا ہی سنا ہے بس۔ سب سے پہلے جو ہے وہ قاضی۔ چیف جسٹس جی ہے نا، چیف جسٹس کہیں گے یا فقہ کی لینگویج میں قاضی القضاء جی جو ہے وہ کس کو پکارا گیا ہے، کس کو یہ منصب ملا؟ جی، امام ابو یوسف، امام ابو جو یوسف امام کو سب اعظم سے ابو پہلے حنیفہ قاضی رحمۃ القضاء۔ اللہ علیہ کے شاگرد شاگرد، امام ابو یوسف ماشاءاللہ۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ جی جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ اب آخری سوال ہے، اچھا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس سیگمنٹ میں زیادہ جوابات کس نے دیا؟ کسی نے کیلکولیٹ کیا ہے کیا؟ ناظرین نے تو کیے ہوں گے۔ حاجی صاحب نے کی شاید۔ نہیں آپ دونوں کی انگلی ایک دوسرے کی طرف جا رہی ہے، یہ محبت والی انگلی ہے۔ محبت والی انگلی، الحمدللہ۔ ورنہ انگلی جو ہے وہ دوسرے طریقے کی بھی ہوتی جی ہے۔ انگلی اٹھانا ہوتا ہے نا کہ جی، بھائی جی، جو ہے جی، جی۔ نشان وہ کرنا جو ہے جی، طنز جی، کرنا۔ جی، کیا بات۔ اللہ کا فضل ہے، دعوت اسلامی۔ چلیے ہم نے تو یاد نہیں رکھا، ہو سکتا ہے ناظرین نے یاد رکھا ہو۔ ویسے ماشاءاللہ جو ہے امید ہے کہ دونوں نے برابر برابر دیا۔ آخری سوال ہے، حج میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ جی 7 چیزیں فرض ہیں۔ جی تھوڑا وضاحت کے ساتھ بتا دیں، پھر انشاءاللہ جو ہے ناظرین کی آڈیوز لیں گے اور دعا کی طرف جائیں گے۔ حج میں 7 چیزیں فرض ہیں: نیت، احرام، وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں، جی جی طواف زیارہ، ماشاءاللہ ان کا مکان میں جس مقام پر ہونا یہ ضروری ہے، ماشاءاللہ۔ نیت کا فرض ہونا۔ جیسے مقام میدان عرفات میں وقوف عرفہ جی۔ جو ہے وہ 9 ذوالحجہ کے دوپہر سے لے کر 10 کی صبح صادق سے پہلے تک کسی بھی لمحے میں، ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی عرفات میدان میں آ جائے، یعنی اس میں وقت بھی ہو گیا، وقت بھی آ وقت بھی آ گیا، اور جو ہے ترتیب، اور عرفات کے جو ہے طواف زیارہ خانہ کعبہ کے اندر، ماشاءاللہ حرم شریف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ ناظرین، آج بہت مزہ آیا جنید بھائی کے ساتھ، ابو بکر بھائی کے ساتھ۔ پروگرام تھوڑا دلچسپ ہو گیا، یونیک ہو گیا، کیونکہ عید کے دن قریب آ رہے ہیں۔ جی ہم نے کچھ سوال کیا تھا ہمارے ناظرین کے لیے، اس کے کچھ آڈیوز ہمارے پاس آئے، اس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شانوت اتاری جوگیشوری سرکل سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج حاجی ابو بکر بھائی، جنید بھائی، سید سلمان بابو ماشاءاللہ اپنی برکتیں لٹا رہے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، آپ سب کو اسی سال مدینہ پاک کی باداب حاضری نصیب عطا فرمائے۔ آج کے سوال کا جواب ہے، عید میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ معین الدین ہے، میں اورنگ آباد مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ عید الفطر کی نماز میں کتنے تکبیریں ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 6۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سہیل الدین اتاری جوگیشوری سرکل. آج کے سوال کا جواب ہے نماز عید میں 6 تکبیر زیادہ ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ابو بکر ہے. آج کے سوال کا جواب ہے 6 زائد تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عارض عظیم خان ہے. آج کے سوال کا یہ جواب ہے کہ عید کی نماز میں 6 تکبیر ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نور فاطمہ بنت شاہد ہے. آج کے سوال کا جواب عید کی نماز میں 6 تکبیر ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء السلام اللہ علیکم. ماشاء اللہ. مجھے بتایا جا رہا ہے کافی آڈیوز ہیں بٹ جو ہے وہ ٹائم کی قلت ہے تو اس حساب سے جو ہے وہ ہم نے کچھ ہی آڈیوز کو پروگرام میں شامل کیا. کل عید کا دن ہوگا تو کل انشاءاللہ FGN چینل پہ بہت سارے پروگرامس آپ دیکھیں گے. لائیو ایک پروگرام ہم کریں گے دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک. یہ پروگرام میں ہمارے ساتھ نعت خواہ بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, بہت پیارے پیارے گیسٹ ہوں گے اور کچھ یونیک سوالات ہوں گے. کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. دلچسپ یہ ہمارا انٹرسٹنگ پروگرام ہوگا. تو میں ناظرین کو دعوت دوں گا کہ آپ عید کا دن گزارے FGN چینل کے ساتھ. تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. آپ کی آڈیوز بھی ہم لیں گے, آپ سے بھی کچھ سوالات کریں گے اور آپ سے بھی کچھ تاثرات لیں گے. جی آخر میں مختصر دعا اگر ابو بکر بھائی ہو جائے, ٹائم بھی کبھی ہے. الوداع کے 2 شعر اگر آپ. وقت نہیں ہے جی, ہے وقت نہیں ہے نا. جی سر, کیونکہ ہمارے یہاں بہت تاخیر ہو گئی ہے. ناظرین کو میں بتا دوں کہ ہم تھوڑا 5-10 منٹ ڈیلے رکھتے ہیں, یعنی لائیو سے 5-10 منٹ ڈیلے ہوتا ہے, تو اس لیے سحری کا وقت جو ہے وہ کافی کم ہے ہمارے پاس. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. الہ العالمین, ہم نے جو کچھ ماہ رمضان میں ٹوٹی پھوٹی عبادات کی تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین, ہم سے جو بھی اس میں کوتاہیاں ہوئی, غفلتیں ہوئی, جو بھی لغزشیں ہوئی, خطائیں ہوئی, اپنے کرم سے انہیں معاف فرما دے. یا اللہ پاک, یہ آخری رات ہے اور آخری رات کی بھی آخری گھڑیاں ہیں. اے مولا, آخری پہر میں تو ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ماہ رمضان کی آخری پہر کی آخری گھڑیاں ہیں رات کی. اے مولا, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے پیر و مرشد کی, ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. مولا, تو نے جن جن پر رحمتوں کی بارشیں برسائے ان کا صدقہ ہم پر بھی رحمت کی بارشیں برسا. تو نے جن جن کو مغفرت کی نویدیں عطا کی ان کا صدقہ ہمیں بھی مغفرت کی بھیک عطا فرما. تو نے جن جن کو جہنم سے آزادیوں کا پروانہ دیا ان کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے رہائی عطا فرما. الہ العالمین, ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی عذاب میں مبتلا نہ فرمانا. یا اللہ, تیرے کرم سے, تیرے فضل سے دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرما. جو مسلمانان عالم ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں ان کی ساری جائز تمناؤں, مقصد و مرادوں, عرضوں کو پورا فرما. ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. یا اللہ, ہمیں زندگی صحت عافیت تندرست کے ساتھ طویل عطا فرما. آئندہ سال رمضان مدینہ نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. شعر عبادت تو درس تسبیح ہے, جہد جستجو علم یہ بلند